صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس سلسلے میں آمد آپ کی نیکیوں سے بھرے، رحمتوں سے سجے، خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کروڑ شکر۔ ان نیکیوں میں کاش اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے ہم مالا مال کر دیے جائیں۔ زندگی کی جو دن ہمارے مقدر میں باقی ہیں، رب عز و جل اپنے فضل سے، کرم سے ان دنوں میں، آنے والے ان دنوں میں ان نیکیوں کو خیر و برکت کے حصول کا سبب بنائے، اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زیادہ نجات بنائے، زیادہ آخرت بنائے۔ آئیے منزل کر اس سلسلے کو نیکیوں بھرے آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں مبلغ دعوت اسلامی حسان رضا عطاری امیر اہل سنت کے نواسیوں کے والد گرامی بھی ہیں، ماشاءاللہ سلسلے میں جلوہ فرما ہے، سلسلے میں احمد مرحبا ماشاء اللہ۔ ایک میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح مجھے مسرت ہو رہی ہے، ایک مدنی چینل کے ناظرین کی ایک جو تعداد ہوگی وہ بھی اسی طرح سے مسرت کی کیفیات میں ہوگی، جس کا کچھ اظہار یہاں پر بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری، ماشاءاللہ۔ مجلس تو عرض کرتی رہی آپ کی خدمت میں نے بھی کئی دفعہ عرض کیا، تو ہوتے ہوتے آرام ہو ہی گیا ماشاءاللہ۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اس سلسلے میں آپ کے مجھے بھی آ کر بہت فرحت محسوس ہو رہی ہے ماشاءاللہ، بہت خوشی کا باعث ہے میرے لیے، اور اس سلسلے میں آنے کا سبب کیا بنا تو انشاءاللہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بتا ہی دیں گے انشاءاللہ، مجھے بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسا تلاوتیں ہم آپ کی الحمدللہ مدنی چینل پر سنتے ہیں، تو اب آپ موجود ہیں یہاں سامنے، آج آپ کیا انتخاب کریں گے، کیا سنائیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل سورۃ التین کی 3 آیات اور کنز ایمان شریف سے ان کا ترجمہ اور تفصیل خزائن العرفان سے انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ پیش کروں گا ماشاءاللہ۔ اور یہ الحمدللہ ہمارے باپا شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ایک مدنی انعام بھی عطا فرمایا ہے ماشاءاللہ کہ روزانہ کم از کم 3 آیات ترجمہ اور تفسیر ماشاءاللہ یہ پڑھ یا سن لیا کریں۔ تو مدنی انعام پر عمل کی بھی نیت کر لیجئے، مزید اچھی نیتیں بھی کر لیجئے۔ حدیث شریف میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ماشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا انشاءاللہ۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے 2 زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی عز و جل کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا، اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ۔ مدنی انعامات پر عمل کروں گا
انشاءاللہ اس مدنی انعام پر بھی عمل کروں گا جو کہ امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمایا، یوں میں مرشد کی رضا پاؤں گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سورۃ التین کی تلاوت کرنے لگا ہوں. اس کے بارے میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ ہادی فرماتے ہیں سورہ التین مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع 8 آیتیں 34 کلمے 105 حروف ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. میرے آقا نعمت عظیم برکت عظیم و مرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت الحاج الحافظ القاری الامام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، انجیل کی قسم اور زیتون. تفسیر خزائن العرفان میں اس کے تحت ہے کہ انجیل نہایت عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں، سریع الحزم کثیر النفع ملین محلل دافع ریق اور مفتح سدہ جگر ہے. بدن کا فربہ کرنے والا یعنی موٹا کرنے والا، بلغم کو چھانٹنے والا. زیتون کے بارے میں کہتے ہیں کہ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام میں بھی لایا جاتا ہے اور بجائے سالن کے بھی کھایا جاتا ہے، ویسے ہی کھایا جاتا ہے. یہ بس دنیا کے کسی تیل میں نہیں. اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں دہنیت یعنی چکناہٹ کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے، ہزاروں برس رہتا ہے. ان چیزوں میں قدرت الہی کے آثار ظاہر ہیں. وطور سینین اس کا ترجمہ اعلی حضرت عظیم المرتبت فرماتے ہیں اور طور سینا. اس کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے، طور سینا یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے مشرف فرمایا، اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے، یا بمانا خوش منظر کے ہے جہاں کثرت سے پھلدار درخت ہوں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ترجمہ کنز الایمان. اور اس امان والے شہر کی، اور وہ امان والا شہر کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. دل میرا چاہتا ہے کہ میں آپ سے اگر آپ اجازت دے دو، بلکہ اجازت تو مجھے شاید یہاں سے بھی لینی چاہیے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں، اور زبان حال سے شاید آپ دے دیں اجازت، تو ہم نعت شریف سنا کرتے ہیں، کلام سنا کرتے ہیں، مناجات بھی ایسے موقع پر پڑھی جاتی ہیں، شجرہ اطاریہ بھی، شجرہ ترتیب تو یہی ہونی چاہیے جی. اجتماع ذکر و نعت میں بھی یہی ہوا کرتا ہے کہ بعد تلاوت حمد یا مناجات، پھر نعت شریف، پھر منقبت، پھر صلاۃ، پھر دعا. وہ ہے نا
خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو اسی زبان خدا نہ کرے اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہونے پھر نام لے لو حبیب خدا کا. تو اگر آپ شجرہ قادریہ ابطاریہ سنانے مناجات بھی ہے اور اتنے سارے بزرگوں کا تذکرہ بھی ہے اس میں. شجرہ شریف الحمدللہ عز و جل میں برسہ برس سے پڑھ رہا ہوں. جیب میں رکھنے کا جی ہاں عرض کرتا ہوں کہ شجرہ شریف کئی سالوں سے الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین تو اس وقت مدنی چینل ہی نہیں تھا. جی بس سے پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. اور میرا یہ معمول ہے خاص کر کے رمضان شریف میں اعتکاف میں شجرہ شریف الحمدللہ روزانہ باپا کے پاس بیٹھ کر باپا کے ساتھ الحمدللہ مل جل کر صبح جو مدنی حلقہ ہوتا تھا اس میں ہم شجرہ شریف پڑھتے تھے. ایسا تو شجرہ شریف پڑھنے کی بزرگان دین میں یا تصوف کی کتابوں میں کچھ اس کی برکات یا نسبتیں کچھ برکتیں کچھ رحمتیں لکھی ہیں جو اتنا رغبت رکھتے ہیں آپ یہ پڑھتے ہیں. مجھے شجرے سے بہت محبت ہے, مجھے شجرہ ابطاریہ سے پیار ہے, اس لیے میں اپنے دل کے پاس رکھتا ہوں, اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہوں. الحمدللہ سفر ہو حضر ہو شجرہ شریف میرے ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ, میں شجرے کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. اور یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی مدنی پھول لیتے چلے کہ شجرہ شریف اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں یہ ہے کس کا تحفہ. سبحان اللہ. پورے مرشد کا تحفہ ہے نا, پتہ نے دیا ہے ہمیں, مجھے برکت ہے. مجھے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مطالعہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. کوئی صاحب ان سے ملنے گئے تھے, انہی سے نسبت رکھنے والے, انہوں نے تحریر فرمایا تھا ایک جگہ کہ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مدینہ شریف میں, ان کو ماشاءاللہ اقامت کی جو سعادت مل گئی تھی, تو وہ کہا جاتا تھا کہ وہاں کے وہ کتب یا ابدالوں میں سے تھے, ابدالوں میں سے تھے, اور وہ ان سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو جب پتہ چلا کہ یہ اعلیٰ حضرت سے یہ عقیدت رکھنے والے یہ صاحب یہ اعلیٰ حضرت کو جانتے, تو انہوں نے پتہ جانا ان سے کہا کہ آپ کے پاس اگر شجرہ شریف ہے نا اعلیٰ حضرت کا تو مجھے وہ دے دیجیے, کیونکہ انہوں نے پھر نکال کے دکھایا کہ وہ زمانے سے وہاں رہ رہے تھے کہ یہ دیکھیے یہ پڑھتے نا خستہ ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے نکال کر پیش کیا تو اتنے خوش ہوئے قدر والے جانتے ہیں اس کی ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ہو سکے تو مل کر بھی پڑھیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. یا الہی غفور فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے, یا الہی غفور فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہر واسطے کر بلائیں رہے شہید کربلا کے واسطے, کر بلائیں رہے شہید کربلا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. عبد القادر قدرت منا کے واسطے, عبد القادر قدرت منا کے واسطے. دل کو اچھا تذکرہ جان کو پر نور کر, دل کو اچھا تذکرہ جان کو پر نور کر. اچھے چار شمس بدر ملا کے واسطے, اچھے پیارے شمس بدر ملا کے واسطے. دو زمانے خادم آنے
رسول ہو کر حضرت آلے رسول مقتدی کے واسطے حضرت آلے رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد رسول مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے میرے مولا حضرت احمد رضا کے پرزیاں کر میرا چہرہ حشر میں کبریا شہریاں تیرے باصفا کے واسطے شہریاں تیرے باصفا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم سوزے جگر یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیات دیکھے اس علم و عمل اصول عرفان آفیت مجھ بے نوا کے واسطے اصول عرفان آفیت مجھ بے نوا کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. منقول ہے کہ ایک جگہ کہیں مجمع لگا ہوا تھا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو ایک بزرگ وہاں سے گزرے. اب جب مجمع میں وہ گئے تو مجمع کے قریب سے گزرے تو دھیان گیا تو دیکھا کہ مجمع لگنے کا سبب یہ ہے کہ ایک بدماش اور برا ٹائپ کا شخص اس نے ایک خاتون کو پکڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں اس کے خنجر ہے اور غضبناک ہے. اب اس کی دہشت اور اس کی خون خاری کے سبب کوئی یعنی کہ اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا کہ اس خاتون کو اس کے چنگل سے چھڑائے. یہ دیکھا اللہ والے ہوتے ہیں، یہ ان کے قریب گئے، اس شخص کے قریب گئے، بدماش ٹائپ شخص کے، اس کے کندھے سے کندھا ملایا. دوسرے لوگ جرأت نہیں کرنے قریب جانے کی، اور ان کی شخصیت کا کازمیٹک کتنی پرسنالٹی تھی کہ ظاہر ہے کہ اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. یہ گئے، کندھے سے کاندھا ملایا اور اس کے کان میں ایک جملہ کہا. دیکھنے والے حیران رہ گئے. جملہ یہ سنا اس شخص نے، اس کو لرزہ بھی ہوا اور خنجر اس کے ہاتھ سے گر گیا. اور یہ ظاہر ہے کہ اس نے خاتون کو بھی چھوڑ دیا اور وہ ان کی چنگل سے جان چھڑا کر چلی گئی. اور پھر خیر ان کی ایک کیفیت ہو گئی، وہ جو صاحب تھے. اب بزرگ علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کے کان میں کیا ایسا کہا تھا؟ اس کا مفہوم یہ جو بتانے لگے کہ میں نے ان کے کان میں یہ کہا تھا کہ تمہارا یہ جو عمل ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو یہ جملہ ان کے اوپر اتنا افیکٹو ثابت ہوا اس سامنے والے شخص کے اوپر کہ اس کی جو کیفیت تھی وہ آپ اس کی ساری خون خاری غضب نہ کی اور جو اس کی ایسے لوگوں کی جو مینٹلٹی ہوتی ہے آپ آگے لگا سکتے ہیں، سب دھوم بھلا گئی ایک قسم کی. تو جو عمل مبلغ ہوتے ہیں نا، جو جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ایسے مبلغین کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ ان کی جو بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، یہ تاثیر کا تیر بن کر سامنے والے کی جگر میں پیوست ہو جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے. حضور سید غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان کے صاحبزادے، ان کے شہزادے ایک بہت بیان فرمایا. خود بھی بزرگ ہیں ان کے صاحبزادے،
کتنی شان والے ہیں. بیان فرمایا اور بہت پیارا بیان فرمایا. حاضرین پر کوئی ایسی کیفیت نہیں آئی. اس کی حکمت آگے ظاہر ہوگی. پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. آپ نے عام زندگی کے متعلق ایک دو جملے ارشاد فرمائے اور ایسا افیکٹ آیا, اس کا ایسا اثر آیا کہ جو مطلب کیفیت میں آ گئے لوگ, اور خوب سوچ و ساز کی کیفیت پیدا ہو گئی اس اجتماع کے اندر. تو بعد میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق, ظاہر ہے کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں, ان کے اگرچہ جو شہزادے ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہیں, مگر ولیوں کا جو سردار ہے وہ ظاہر ولیوں کے سردار ہوتا ہے. تو آپ نے پھر انہیں مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اس کا لب لباب مطلب یہی ہے کہ جب یعنی میں نے حال سے کہا, یعنی عمل کے ساتھ کہا, یوں سمجھیے سادہ الفاظوں میں, تو اس کا یہ اثر ہوا. تو انہوں نے اپنے حساب سے, ان کی شان کے حساب سے اپنے شہزادوں کی ان کو مدنی پھول دیا, اگلے درجوں پر جانے کی انہیں ترغیب دلائی. تو اس طرح کے بزرگان دین کا تذکرہ ملتا ہے. خود امیر اہل سنت کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ غالباً ملتان شریف کے حوالے سے فرمایا تھا کہ کسی بزرگ کو جو صاحب مزار ہے, ایسا سفر پر تھے وہاں رائے خدا میں, تو کسی نے ان کو بتایا تھا کہ یہ صاحب مزار بزرگ ایسے تھے کہ جب ان کو بیان کی دعوت یا پیش کی جاتی تھی یا نیکی کی دعوت کے حوالے سے انوائٹ کیا جاتا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ میں بیان وغیرہ تو نہیں کر سکوں گا, آ کر بیٹھ جاؤں گا. اور وہ آ کر بیٹھ جاتے تھے. ان کی چہرے کی نورانیت اور ان کی شخصیت میں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی تھی کہ ان کو دیکھ دیکھ کے لوگ روتے رہتے تھے اور کئیوں کی اصلاح ہو جاتی تھی. تو ماشاءاللہ ایسے موقع پر فرماتے ہیں یہ جتنا زیادہ با عمل ہوتا ہے نا مبلغین کے لیے, جی جی, وہ اتنا زیادہ با اثر ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہی خوف دینا چاہ رہا ہوں کہ با عمل با اثر ہوتا ہے. اور دل کی اصلاح ہو جاتی ہے نا. بزرگوں نے جی جی یہ شعر ہے, بس یہ باپا کی صحبتوں کا نتیجہ ہے, ان کی صحبتوں کی برکت ہے کہ مجھے اشعار آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. گفتگو ہو, بیان ہو, دل سے جو نکلتی ہے بات اثر لگتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, تصوف کی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ قلب جو ہوتا ہے, دل جو ہوتا ہے, یہ بچے کی نسل ہوتا ہے. بچے کی تربیت کی جاتی ہے, تربیت کرتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ تربیت کرنے والا بن جاتا ہے, دوسروں کی تربیت کرتا ہے. تو قلب کی جب تربیت ہوتی ہے نا تو پھر یہ دوسرے قلوب کی تربیت کرنے کے قابل بن جاتا ہے. امیر اہل سنت جیسی صاحب نظر شخصیت کی نظر سے کیا ایسا مدنی پھول پوشیدہ ہوگا آپ کو اندازہ لگے. تو امیر اہل سنت نے اتنا پیارا اور جامع نظام عطا فرمایا ہمیں ہمارے قلب کو پاورفل کرنے کے لیے, ہمارے قلب کی تربیت کے لیے. جی ہاں, دعوت اسلامی میں قلبی تربیت بھی ہے. دکھا دوں آپ کو نسخہ, یہ دیکھ لیجیے. یہ ہے امیر اہل سنت کا وہ نسخہ جس میں قلب کی تربیت کے اتنے مدنی پھول ہیں. سچی بات ہے, ہمیں شاید قدر نہیں ہے کہ ہمارا پیر ہمیں کیا کیا عطا کر رہا ہے. میں تصوف کی ایک ہی کتاب کے حوالے سے ایک مدنی پھول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک لکھا ہے کہ رات کا اٹھنا جو ہے نا, رات کا اٹھنا یہ نفس کو خوب رونتا ہے, اور اس وقت کی جو بات میں یہ پختہ ہوتی ہے. اچھا, یہ اس کی جھلک ہے, یہ بے شمار مدنی پھول ہے. جناب 19 بسم اللہ شریف کے 19 حروف کی نسبت سے 19واں نمبر, پیج نمبر 7 رسالے کا. کیا آج آپ نے نماز تہجد اشراق و چاشت اور ربا دین ادا فرمائی؟ ہے رات کو اٹھنے کا مدنی نام ماشاء اللہ. اور ایک اور جگہ پڑھا کہ فرماتے ہیں کہ صرف خاموشی اور یکسوئی صرف 2 دن کر لی جائے, صرف 2 دن. تو اس کا جو کر کے دیکھا جائے تو جو مطلب اس کی حقیقت اور جو اس کا رزلٹ ظاہر ہوگا تو کہا کہ وہ کرنے والا خود ہی اندازہ لگا لے گا کہ یہ نسخہ کیوں دیا گیا. اور یہ میرے امیر اہل سنت ہے الحمدللہ. یہ دیکھیے پیج نمبر 13 ہے, مدنی انعام نمبر 46.
کیا آج آپ نے زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے سے اور کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے فضل سے دین کا کام ہو جائے، سنتوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات سے ایسا کوئی سامان ہو جائے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ثواب جاریہ کا آپ کے لیے سبب بن جائے، مدنی نام کو تھام لیجیے۔ یہ مدنی نام جو آپ فرما رہے ہیں، لبیک، آپ کی جو اس سے پچھلی بات تھی، آپ مدنی نام آپ کی طرف تشریف لیا، جی جی، آپ نے ایک بات کو کنٹینیو کیا تھا، میں مزید اسے آگے بڑھا کہ یہ وہ مدنی نام ہے یعنی با عمل با اثر۔ ٹھیک، ایسا نہیں ہے کہ امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات عطا فرما دیے کہ یہ عمل کرتے رہو، اور خود کا معاملہ سبحان اللہ، پہلے قفل مدینہ خود لگا ہوا ہے، ماشاء اللہ، ہمارے لیے تو ہمیں تو بعد میں دیا، آپ تو خود ہزاروں مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں۔ تو پھر میرے علی سنت کا قلب بھی تو کتنا طاقتور ہے، ابھی بھی تو دیکھیے نا، اتنے لوگوں کی قلوب پر ایسا ڈالنا، پہلے آنکھ کا قفل مدینہ خود لگایا، سبحان اللہ، جو آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کے لیے یہ چشمہ ہے خود پہلے اسے ایک عرصہ دراز تک استعمال فرمایا، سبحان اللہ، پیٹ کا قفل مدینہ پہلے خود لگایا، سبحان اللہ، پھر کتاب تحریر فرمائی، پھر کتاب آئی، زبان آنکھ کا قفل مدینہ۔ جی جی، بالکل بالکل، سے بچ کر ہمیشہ بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ ایسا اگر آپ اجازت دیں تو کچھ آپ سے 2 باتیں کر لیں؟ ہاں، وہ بھی ضروری ہے۔ ماشاء اللہ، تھوڑا سا ہٹ کے سوال کروں آپ سے۔ ماشاء اللہ دیکھا جائے تو اتنی آپ کی پرسنالٹی کے ایسپیکٹ ہیں، اتنے شخصی پہلو ہیں، نعتیں آپ پڑھتے ہیں، تلاوت آپ کر لیتے ہیں، حافظ ہیں ماشاء اللہ، عالم ہیں، مبلغ دعوت اسلامی ہیں، بیانات کرتے ہیں، قافلوں میں سفر کرنے کا معمول ہے ماشاء اللہ، جو ہمارے مبلغ کی ایک ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی آپ ماشاء اللہ کرتے ہیں، آپ سر انجام دیتے ہیں۔ کاش کر لوں، میرا سلوگن ہے اور جو میں نے دیکھا میں اس کی پوائنٹ آف ویو سے عرض کر رہا ہوں، تو اتنے سارے ایسپیکٹ میں آپ کو پرسنلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ ہے نا، اور یہ میری ایک واقعی ایک اثاثوں میں سے ایک اثاثہ ہے میرا ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، کوئی چھوٹے سے چھوٹی نیکی اس وجہ سے نہیں چھوڑنی چاہیے کہ وہ چھوٹی نیکی ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، چل جائے گا، بچ جاؤں گا، چھوٹا ہی گناہ ہے نا، صحیح۔ تو کون سی نیکی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ ایک کوئی بیان کرتا ہے لاکھوں کے مجمع میں، اس کا شہرہ ہو جاتا ہے، چرچا ہو جاتا ہے، اور کوئی تنہائی میں کسی پر انفرادی کوشش کرتا ہے اور اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، تیرے ذریعے اگر کسی کو ہدایت مل جائے تو دنیا و ما فیہا، دنیا جو کچھ اس میں ان سب سے بہتر ہے ماشاء اللہ۔ اب ایک طرف کسی کو شہرت ملی، عزت ملی، دولت ملی، یہ سب چرچے ہو گئے، نیک نامی ملی، ٹھیک، اور ایک جسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ اس نے تنہائی میں کسی پر شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کی، اس کی خیر خواہی کی، تو ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمیں اسی لیے کوئی نیکی چھوڑنی چاہیے۔ وہی بات کوالٹیز کی باحیثیت میں مبلغ اپنے آپ کو مطلب پریفر کرتا ہوں کہ میں مبلغ بن جاؤں کاش، اور مبلغ رہوں۔ یہ دیگر اوصاف
ہیں. نعتوں کا تو ایک وہ ہوتا ہے نا، نعت خوانی کا بھی ایک. ہاں، نعت خوانی ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، محبوب کی فنا خوانی کا وصف بھی دیا ہے، یہ اسی کے کرم سے ہوا ہے ماشاء اللہ. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مبلغ دعوت اسلامی بن جاؤں. کاش مبلغ ہونا، مطلب جسے ہم عام بیان کرنے والا ہی مبلغ نہیں ہے، یہ ذرا ٹھیک ہے، وضاحت ہو جائے. جی، ہم مبلغ عرف عام میں شاید اسے سمجھتے ہیں کہ جو بیان کرتا ہے. بڑے اجتماع میں مدنی چینل پر ایسے الحمدللہ میرے باپا کے تو گلشن کے ایسے محبت پھول ہیں کہ ابھی تو مدنی چینل کے ناظرین انہوں نے سب کی خوشبوئیں پائی بھی ماشاء اللہ. تو مبلغ یہ تو الحمدللہ نعت شریف بچپن سے ہی سلسلہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شغف رہا ہے نعت شریف کی طرف بہت زیادہ، لیکن مین فیلڈ آپ اس کو نہیں قرار دیتے اپنے. تو جیسے آپ بہت وسعت ہے مبلغ جو ہے نا. جی جی. نعت کی حد تک مبلغ جو ہے نا وہ نعت بھی پڑھ سکتا ہے، ماشاء اللہ. وہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، اس کو کرنی پڑتی ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ظاہر بیان میں درس میں وہ تلاوت بھی کرتا ہے، وہ نعت شریف کے اشعار بھی پڑھ لیتا ہے. میرے اس حوالے سے یہ کیسے بنا ذہن، اور یہ چونکہ میں نعت شریف تو بچپن سے پڑھا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ والدہ نے سکھائی تھی مجھے الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. سب سے پہلے مجھے والدہ نے 2 نعتیں سکھائی تھی بچپن، بالکل چھوٹا سا تھا جب میں. اچھا. یاد کرائی تھی باقاعدہ. ماشاء اللہ اللہ. تعالیٰ کی صحت و عافیت عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ان کی بڑی شفقتیں ہیں اور ان کی دعاؤں کی برکتیں ہیں کہ آج جو مجھے اسلامی بھائی اتنا چاہتے ہیں. وہ کون سی نعت تھی جس نے آپ کو اس مطلب جہد سے متعارف کروایا اور آپ کو شوق دل میں پیدا ہوا؟ ہم بھی تو سننے اگر سننا چاہیں گے یا سنائیے؟ طرز میں سنا دوں. طرز میں سنا دیں. ایک ہوتا ہے تحت لفظ میں، جیسے مجھ کو پیدا میں بلا لو شاہ زمانی. آپ طرز میں سنائے. طرز میں سنا دوں. آپ کی بھی دل جوئی کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کی دل جوئی کی نیت، اور ان کی دل جوئی کی بھی نیت جنہوں نے مجھے یہ نعت سکھائی. سبحان اللہ. اور ان آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان تمام مدنی منوں اور مدنی منیوں کی ناؤں کو پیغام پہنچانے کی بھی نیت ہے کہ جو آج جن کی بچوں میں تربیت پائی آنے والی نسل، کہ ایک ماں کی سکھائی ہوئی نعت، ایک ماں کی دی ہوئی مذہبی تعلیم کہاں تک افیکٹو ثابت ہو سکتی ہے، ہمیں اس ٹائم آئیڈیا نہیں ہو رہا ہے. 20 سال سے زیادہ ہو گئے. اچھا. دیکھو مجھے آج تک یہ بات یاد ہے نا. یاد ہے. تو جو ماں اپنے بچوں کو نہیں بولوں گا انشاءاللہ، تو ان کی بھی دل جوئی کی نیت جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے. ماشاء اللہ. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دل کی حسرت نکالا شاہ زمانی، دل کی حسرت نکالا شاہ زمانی. شاہ زمانی آقا کی مدنی، شاہ زمانی آقا کی مدنی، دل کی حسرت نکالا شاہ زمانی. ہریال گنبد کا منظر جنت سے ہے پیارا، ہریال گنبد کا منظر جنت سے ہے پیارا. کعبے کا کعبہ ہے روضہ پیارے نہیں تمہارا جانے، روزے کی دکھا دو شاہ زمانی، جانے روزے کی دکھا دو شاہ زمانی. مجھ کو پیدا میں بلا دو شاہ زمانی، دل کی حسرت نکالو شاہ زمانی.
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں عرض کروں گا کہ میرے لیے دعا کریں. میری والدہ محترمہ بھی چاہتی ہیں کہ ہم ساتھ مدینے جائیں. ماشاءاللہ. کاش اس نعت کے صدقے میں، مدینے کے صدقے میں، باپا کے صدقے میں، باپا کے ساتھ، والدین کے ساتھ مجھے مدینہ شریف کی حاضری مل جائے. عطار ہوں، استاد ہوں، ماں باپ بھی ہوں ساتھ، یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دیں. دراصل مدینہ کی تعلیم بول رہی ہے. ماشاءاللہ. آپ بتا رہے تھے کہ یہ ذہن کیسے بنا میرا؟ شروع سے مطلب دیکھتا رہا ہوں جب مدنی ماحول میں تھا تو الحمدللہ حاجی مشتاق ماشاءاللہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ان دیگر اوصاف میں میرے آئیڈیل ہیں. یہ تو الحمدللہ باپا میرے آئیڈیل ہیں. جی جی. لیکن ایک شخص میں اتنی ساری کیٹیگری ہوں کہ وہ نعت خواں بھی ہو، وہ ماشاءاللہ مبلغ بھی ہو، جی جی، اور بہترین مبلغ ہو، اور وہ امام بھی ہو، وہ قاری بھی ہو، وہ ملنسار بھی ہو، خوش اخلاق بھی ہو، عاجزی کا پیکر بھی ہو. تو الحمدللہ مشتاق بھائی میرے استاد بھی ہیں اور میں نے ان سے الحمدللہ تلاوت بھی سیکھی ہے. نعت شریف میں بھی ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ. تو یہ اوصاف. اب آپ دیکھیے کہ باپا کتنی محبت کرتے تھے، ان کا تذکرہ کس طرح کرتے تھے. جی جی. کسی نے باپا سے مدنی مذاکرے میں پوچھا کہ نعت خواں کیسا ہونا چاہیے، باپا نے برملا فرمایا کہ حاجی مشتاق جیسا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کیوں کہ حاجی مشتاق پھر اس میں مزید وضاحت کرنا ہے کہ حاجی مشتاق صرف نعت خواں نہیں تھا، نعت خواں تو بہت سارے ہیں، ایک سے ایک ہیں ماشاءاللہ. تو لیکن ان کی شناخت صرف بطور نعت خواں نہیں تھی. وہ جہاں اجتماعات میں جاتے تھے تو وہ اجتماعی ذکر و نعت ہو جاتا تھا، تلاوت بھی کرتے تھے، نعت شریف بھی سناتے تھے اور بیان بھی کرتے تھے، انفرادی کوشش بھی کرتے تھے، انفرادی کوشش آنکھوں سے دیکھا جی ماشاءاللہ، اور مرشد بھی کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کوشش ہے کہ ان کی کچھ نقالی ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر تھوڑی سی شوخی کی مجھے اجازت دیں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اتنا تو مجھے آئیڈیا ہے کہ آپ مومن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک مومنوں کا بھی تو سب میں ایک جینز بھی ہوتا ہے نا، ٹریڈنگ، بزنس، کامرس. تو یہ میمن بچہ امام بن گیا، اچھا، اور یہ ادھر اس طرف نکل آیا. عموماً جو دیکھا ہے کہ ان کا ٹریڈ اور کامرس کی طرف دھیان ہوتا ہے. ہاں یہ تو میں جاننا چاہوں گا کہ مطلب پیچھے لے کے جائیں نا ہم کو. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ گھر کے اندر سے آپ کی امی جان نے جو اس کے مطلب ماشاء اللہ جو بیج لگایا آج جو ہے الحمدللہ آپ کو مدنی ماحول کی طرف لے کر آیا، اور مدنی ماحول نے تو پھر جو کھاد اور پانی لگایا وہ تو ہم دیکھ ہی رہے. تو ماحول میں داخلے کا سبب اور یہ جو سفر طے ہوا مختلف مراحل، ان سے بھی ہمیں تھوڑا سا آگاہی بخشیں. مالی اندھیرا ہر جگہ چھایا ہوا ہے کیونکہ مال کے نقصانات بھی ہیں. تو ہمارے میلوں میں بھی 2 پیسے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہوتا ہے وہ اور بھی تو میلوں میں یہ ہوتا ہے. تو میرا جس خاندان سے تعلق ہے ظاہر ہے وہ بھی بزنس کمیونٹی ہے، اور میرے والدین، میرے بھائی سب بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کاروباری. دس از دعوت اسلامی چینجنگ دا ویلیوز. ماشاءاللہ جی. تو چونکہ مجھے مذہبی رجحان تو میرا تھا بچپن سے ہی، اچھا، مذہبی لگاؤ تھا الحمدللہ، گھر میں کسی حد تک مذہبی شعور بھی تھا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بس وہ نعت کا شوق اور پھر اجتماعات میں آنا جانا اور یہ سلسلے ہوئے. تو مطلب نعت کی محبت میں آپ نے مدنی ماحول سے نعت کی محبت میں چونکہ ہم اجتماعی ذکر و نعت میں جایا کرتے تھے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمارا، تو ایسے میں مدنی ماحول کی جو نعت خوانی دیکھے نا وہ پہلے کے دور میں بالکل جنی میں آپ کو 20 سال سے پہلے کی بھی باتیں بتا رہا ہوں. تو اس وقت اندھیرے میں نعت خوانی ہوا کرتی تھی. وہ نعت خوانی چونکہ پہلے تو گراؤنڈ میں بھی نعت خوانی ہوتی تھی، روڈوں پر بھی ہوتی تھی، تو ایک مسجدوں میں بھی ہوتی تھی. تو الحمدللہ وہ وقت والے ذوق والے ایسے ایسے کلام اب بھی پڑھے جاتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ یادیں اور تھی. تو الحمدللہ وہ نعت خوانی جب یہاں دیکھی، ایک نعت خوانی وہ ہوتی ہے کہ جہاں نوٹ لٹائے جاتے ہیں، نوٹوں کی بارش ہوتی ہے، ٹرافیاں دی جاتی ہیں. مجھے مطلب اس طرح کے انعام بھی ملے، ٹرافیز وغیرہ بھی ملی. اچھا اچھا اچھا. تو لیکن جب یہاں آئے تو یہ الگ ہی ٹرافی ملی کہ اچھا ایسی ٹرافی کہیں اور نہیں ملی، ویسا کپ ویسا انعام کہیں اور نہیں ملا. تو وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا. اچھا، تو پھر حفظ کا درس ذہن کیسے آیا؟ حفظ کی ایسا ہوا کہ میں نعت شریف پڑھا کرتا تھا الحمدللہ. میرا ذہن بنتا تھا کہ میں نے چونکہ قرآن شریف پہ پڑھا ہوا تھا ناظرہ، ٹھیک الحمدللہ، تو میرا ذہن بنتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کروں. سبحان اللہ. اب
فضائل بھی سنتے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی اتنی فضائل اتنی برکتیں ملتی. میرا ذہن پھر بنا کہ میں حفظ کر لوں، اور حفظ کر لوں گا تو میرا تلاوت کرنا آسان ہو جائے. الحمدللہ ماشاء اللہ. تو میں نے حفظ اس لیے سے کیا کہ میں روزانہ کم از کم 1 بار تلاوت کر لوں گا. اچھا، تو اس وقت اور کوئی اور انٹینشن نہیں تھا دنیاوی یا دینی طور پر کہ کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ تعلیم تو چل رہی تھی نا میری دنیا میں. اچھا بالکل. میں پڑھ بھی ساتھ ساتھ رہا تھا اور مدرسے سے بھی وابستہ تھا. جو ہمارے علاقے میں مدرسے تھے مسجد میں ان سے میں وابستہ. دنیاوی لحاظ سے کوئی پلان نہیں تھا آپ کے ساتھ؟ بالکل تھا. ہاں، وہ کیا تھا؟ کیونکہ بس وہ مدنی ماحول سے وابستہ بھی تو ہو ہی گئی تھی. اچھا. اور اسے یہ بن گیا تھا میں ڈاکٹر بنوں گا. دیکھ رہے ہیں یہ ہے دعوت اسلامی. میں آپ کی خدمت میں جا رہا ہوں، جس شعبے میں جائیں دین کا درد لے کر جائیں. بہرحال اچھا، ڈاکٹر بننے کا ذہن کیوں بنا؟ ہاں، یہ بھی سوال قائم ہوتا ہے. جی جی. تو ڈاکٹر بننے کا ذہن یہ بنتا تھا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، پڑھا لکھا ہو جاؤں گا تو لوگ میری زیادہ رسپیکٹ کریں گے، میری بات زیادہ سنیں گے، یہ میں دین کا کام زیادہ کر سکوں گا. ماشاء اللہ. یہ کانسیپٹ تھا میرا. اچھا اچھا اچھا. تو پھر ایسا ڈاکٹر کبھی ابھی لگتا کبھی آپ کے نام کے ساتھ؟ ڈاکٹر ہوتا تو لگتا. اصل میں پھر کیونکہ میرا وقت زیادہ تر مدرسوں میں، علماء کی خدمت میں، ان کی صحبتوں میں گزرا. میں دیکھتا تھا، ڈاکٹروں کو بھی دیکھتا تھا ٹھیک، اور ان علماء کرام کو، ان مبارک ہستیوں کو بھی دیکھا کرتا تھا. سبحان اللہ. دین کا کام تو اصل میں یہ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علم تو یہ پھیلا رہے ہیں. اور ڈاکٹر کو دیکھا جاتا تو اسے تو فرصت ہی نہیں ہے. وہ پریکٹس کرتا ہے کلینک میں، وہ جاب کرتا ہے، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر. ٹھیک ہے، ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ اب تو ماشاء اللہ مدنی سے ڈاکٹر جی، لیکن دورے سے کرتے رہتے ہیں، قافلے میں بھی سفر کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کئی ڈاکٹر، سینکڑوں ڈاکٹر الحمدللہ ہماری مجلس سے جو ڈاکٹرس کی ہے وابستہ ہیں. اور میں نے الحمدللہ خود جا کر ڈاکٹروں سے ملاقات مجھے بھی حاصل ہوئی. تو آپ جائیں گے دنگ رہ جائیں گے. مجھے بھی ماشاء اللہ ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی بھی سعادت ملی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر کو دیکھا تو اب ظاہر عملی طور پر بھی وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. جب دین کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بننا ہے تو کیوں نہ دین کا ہی علم حاصل کر کے دین کی خدمت کیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھا. اچھا، آپ نے تو اپنے بچپن کی کچھ باتیں شیئر کی ہیں ان سے. کیا خیال ہے اگر آپ کے گھر میں لے چلیں، آپ کو کیا لے کے چلیں مدنی چینل کے ناظرین کو لے کر چلیں؟ کچھ ہماری مجلس کر لیتی ہے ایسے کام، چلی جاتی ہے، اور آپ کے کچھ ریلیٹیوز ہیں جن سے ہم نے کچھ تاثرات اور کچھ ان کے جذبات اور احساسات وہ جمع کیے ہیں. تو آئیے منزل پر دیکھتے ہیں. حاجی احسان کے گھر والوں کے پاس چلتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے بھائی احسان رضا، اس کو بچپن سے ہی ماں باپ کی دعا لینا، ان کی خدمت کرنا، الحمدللہ ان کو بڑا جذبہ اور شوق تھا. جب انہوں نے مدرسے میں داخل ہوئے تو ہمارے حیدرآباد کی مشہور و معروف مدرسہ مکہ مسجد جو چلاتے تھے سیدی افسر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال ہو چکا ہے، اور ہمارے ملنگ بابا بزرگوں کی صحبت میں ہمارے احسان بھائی بہت رہے. ان سے حفظ وغیرہ سب کچھ یہاں سے حاصل کیا. اس کو بچپن سے دین کی طرف لگاؤ تھا، اور الحمدللہ یہ پھر دعوت اسلامی میں یہ شامل ہو گئے ہمارے بھائی، تو ان کو اور بھی جذبہ ہو گیا، تو آگے آگے بڑھتے گئے. اور ان بزرگوں کی دعاؤں سے حضرت صاحب سے بھی فیض کے ذریعہ ملتا رہا. ہمارے پیر و مرشد کی ان پہ بہت نظر خصوصی کرم ہو گیا. تو یہ پھر تو بس مدینہ مدینہ ہو گئے، اور ہم دیکھتے رہ گئے کہ ہمارا بھائی اللہ کی رحمت سے کہاں پہنچ گیا. امیر اہل سنت ہمارا رشتہ روحانی ہے الحمدللہ، اس وقت سے بھی تھا. 1986 سے میں نے ان سے بیعت کری حضرت صاحب سے الحمدللہ. اعتکاف میں گلزار حبیب میں بیٹھ کے پھر میرے گھر والوں نے، میرے والدین نے، میرے بھائیوں نے، سب نے، اور روحانی سلسلہ ہو گیا. اور ہم برادری تو ہماری مہمان نہیں ہے، ہم مہمان ہیں، حضرت صاحب بھی مہمان ہے، باقی ہمارے پیر و مرشد الحمدللہ. اور یہ روحانی رشتہ تو قیامت تک رہے گا. پھر ہمارے بھائی کا نسبت ہو گئی، قسمت حضرت صاحب نے کرم کر دیا الحمدللہ، اور اپنی شہزادی ہمارے بھائی کے دی، تو ہمارے بھائی کا مرتبہ بھی بڑھ گیا حضرت صاحب کی نسبت سے. تو ہمیں بھی خوشی ہوئی. ہم اللہ کا جتنا شکر کرے اتنا کم سے کم ہے. ابھی الحمدللہ ان کو جب
ان کی نسبت جب ہو گئی حضرت صاحب کے گھرانے سے تو ہمارے پیر و مرشد نے کہا کہ اس کو وقف کر دیں اللہ کی راہ کے لیے، یہ دین کے لیے وقف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا۔ تو ہمارے والدین نے اور ہم بھائیوں بہنوں نے پھر ہم نے یہ سب نے فیصلہ کیا کہ چلو اتنا بڑا رشتہ مل رہا ہے اور اتنی بڑی نسبت بھی حضرت صاحب فرما رہے ہیں تو ہم نے اس کو دین کے لیے وقف کر دیا، اور جو کاروبار اور یہ سب ہمارے ساتھ ہی ہے، اور ہم کام میں لگ گئے بھائی، اور یہ اصل کام میں یہ لگ گیا، انہوں نے حفظ قرآن کیا، پھر عالم بنے۔ ہمارے حسن بھائی قافلوں میں بھی خود جا رہے ہیں، پورے پاکستان کے اندرونی ملک کے دورے کر رہے ہیں، بیرونی ملک بھی انشاءاللہ یہ کریں گے، وہاں بھی دھوم مچائیں گے دعوت اسلامی کی۔ اور فیضان اختار مسجد الحمدللہ وہاں کی امامت فرماتے ہیں، جمعہ وہاں پڑھاتے ہیں، اور بھی ان کو بڑے جذبہ ہو گیا۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہمارا یہ بھائی ہماری بخشش کا ذریعہ ہمارے خاندان کی، ہماری برادری کا بنے گا۔ یہ بہت ہی بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہمارے چھوٹے بھائی امیر اہل سنت کے داماد بنے، پاکستان بھر میں قافلے میں جاتے ہیں اور امامت بھی فرماتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے رمضان میں تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے، خوب دین کا کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے۔ میری بھی خواہش ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اچھا سا کام لے لے۔ پہلے قافلوں میں میں بھی جا چکا ہوں اور ماشاءاللہ سے فیضان مدینہ میں اعتکاف بھی کر چکا ہوں، تو اور بھی انشاءاللہ ارادے ہیں جانے کے، قافلوں میں جانے کی نیت کی ہوئی ہے۔ حسان بھائی جو ہے ہمارے چھوٹے بھائی، وہ ہمارے لیے سب کے لیے قابل احترام بھی ہے اور قابل فخر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام ہمیں بخشا۔ حسان رضا قادری جیسے ذہین اور ایک قابل گوہر نایاب کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام بخشا، تو یہ ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ شروع سے یہ حسان رضا قادری صاحب جو ہے وہ علم دین کی طرف وابستہ رہے، دینی ماحول کی طرف وابستہ رہے، اور بچپن سے ہی ماشاءاللہ وہ دین سے بھرپور ان کی وابستگی تھی، اور وہ الحمدللہ ہمارے گھر کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہمارے خاندان میں کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، عالم دین کا کورس کیا، اور دین کی بھرپور خدمت کا ایک جذبہ بچپن سے ان میں موجود تھا۔ الحمدللہ یہ ایک اعزاز بھی ہمارے خاندان میں یہ سب سے پہلے یہی ہمیں یعنی حسان بھائی کو یہ حاصل ہوا کہ مسجد کی امامت جو تھی وہ ایک ہم نیمن کمیونٹی میں ایک رواج ہی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے خاندان کو کوئی فرد امامت بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت آواز سے بھی نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ نعت میں بھی ان کو اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور تلاوت قرآن میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دے دیا ایک شاندار۔ اور سب سے بڑی نسبت جو ہے وہ پیر و مرشد کی ملی، تو وہ بھی ہمارے لیے اعزاز کا باعث بنا۔ حسان بھائی میں کریٹیو قسم کی جو ایک کوالٹی تھی وہ ایک ڈفرینٹ ہی بچپن سے ہم یہ محسوس کرتے رہے کہ وہ کچھ ڈفرینٹ ہی کرنا چاہتے تھے ہر چیز میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی ایک خاص ایک ملکہ دے دیا کہ وہ اگر کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو شاندار طریقے سے، مثال کے طور پر انہوں نے جو مسجد کی تعمیر کی وہ بھی ایک شاندار، اور ان کی ساری ڈیزائن ساری ہر چیز یا اپنی ان کی دماغ کی ایک بالکل کوالٹی تھی۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یار ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے، کہ سب لوگ وہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ انجینئر ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، یا ماشاءاللہ نعت خواہ ہے، شاندار قسم کے قاری ہیں، تو مبلغ ہے۔ الحمدللہ یہ سب ان کے مرشد کا فیضان ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور ہم سب کی ان کی دعائیں بھی ان کے ساتھ، اور ہم سب گھر والوں کی یہ خواہش بھی ہے اور یہ ان کے ساتھ دعائیں بھی ہیں کہ ساری دنیا میں وہ دین کی خدمت کرے اور اسلام کا جو پیغام ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے۔ ماشاءاللہ۔ ایسا میں یہاں سے چاہوں گا کہ یہاں سے بھی کچھ امت کی خیر خائی کا سامان ہو جائے نا، سیدوں سے محبت
سیدوں کے حوالے سے تذکرہ ہوا، اس حوالے سے بھی کچھ اگر ہو جائے. معمول یہی ہوتا تھا کہ اپنے پڑھائی سے دیگر معمولات سے فارغ ہو کر مدرسوں سے، تو ہمارے علاقے کے ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ میں کری کہ رحمت کرے، ان کی مرکب منور پر رحمت اور رضوان کی بارش فرمائے، حضرت اللہ مولانا سیدی افسر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ بہت باعمل اور بہت نورانی بزرگ تھے ماشاءاللہ. ان کی خدمت میں مجھے رہنے کا بہت موقع ملا ہے، یہاں تک کہ ان کے گھر کے چھوٹے بڑے کام کیا کرتا تھا، علماء سے مربوط رہنے کا. ہاں الحمد للہ تعالیٰ ذہن تھا. اور میمنوں میں اور خاص کر کے ہماری جو برادری ہے اس میں سیدوں کا ادب، سیدوں سے محبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے الحمد للہ. تو مجھے بھی اس سے حصہ ملا تھا، ان کی بھی خدمت کیا کرتا تھا الحمد للہ تعالیٰ. اور کیوں نہ ہو کہ ایک تو عالم ہے پھر سید ہے ماشاءاللہ. یہاں پر ایک بنتا ہے. جی جی ماشاءاللہ. دو جہاں میں خادم رسول اللہ کر، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سیدوں کا خادم ہو جائے کاش. دو جہاں میں خادم رسول اللہ کر، حضرت رسول مقتدا کے واسطے دو جہاں میں خادم رسول اللہ کر، حضرت رسول مقتدا کے واسطے. اور امیر اہل سنت ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کاش ہوتا میں سب سیدوں کا بن کے دردان تہرا دیتا، رب نے بھیجا ہے انسان بن کر، تو سلام میرا رو کے کہنے کاش میں سیدوں کے در کی غلامی ایسی مل جاتی کہ میں ان کے در کا سب ہو جاتا، دربان بن جاتا، پڑا رہتا بس. ہے کاش. ہمارے امیر اہل سنت سیدوں کی خدمت کی ترغیب دلا رہے ہیں. اور اس سے پہلے ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے نسبت رکھنے والی، بلکہ ان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز اتنا زیادہ ادب کیا کرتے تھے. تو اور امیر اہل سنت کا یہ علماء سے مربوط رہنے کا مدنی پھول ماشاءاللہ تو برکتیں تو ملنی ہے. جو پیر کے فرمان پر عمل کرتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. محمد صادق اتاری تنڈو آدم باب الاسلام سندھ سے ہے. آج تو سلسلہ کھلے صلی اللہ کی کیا ہی بات ہے. آپ کو مرحبا کہی ہے انہوں نے، بہاریں ہی بہاریں لٹا رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے. تلاوت شجرہ شریف کا پڑھنا، مدنی انعامات کا تذکرہ، بہت قلبی سکون مل رہا ہے. دعائے مغفرت کا حاجت مند ماشاءاللہ. آمین آمین. میں کیا پڑھوں کیا چھوڑوں بھائی صاحب. محمد شعیب اتاری باب المدینہ کراچی سے ماشاءاللہ آج کھلے صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کی آمد مرحبا، اور منقبت سننے کی بھی انہوں نے فرمائش کی ہے، اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے تذکرے کرنے کی بھی انہوں نے فرمائش کی ہے. محمد جمیل فقیرہ گوگ سے ہیں، عادل اتاری باب المدینہ کراچی سے ہیں، تنویر اتاری میرپور خاص سے ہیں، عبداللہ اتاری اتار آباد سے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے حمید اتاری باب المدینہ کراچی سے. اعلیٰ حضرت کی منقبتیں بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن تھوڑی سی آپ کی بھی دو چار باتیں ہم شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کن کن خوش نصیبوں کی آج سلسلے میں کال شامل ہوتی ہے. بھائی صاحب آپ اور مدنی چینل کے ناظرین، میں بس رابطے کے کام سمجھیے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلا کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فہیم اتاری، نیو مدنی کالونی، گلشن اقبال، باب المدینہ کراچی. الحمدللہ عز و جل آج مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حسان مدنی تشریف لائے مدنی ماحول میں استقامت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ
حضور مسعود احمد ابکاری دادو سے میں عرض کر رہا ہوں. جی بھائی جان. سوال یہ ہے کہ قبلہ داماد ابکار سے کہ ہم نے سنا ہے کہ پیارے باپا نے اپنی آزادی کو نکاح میں وہی جہیز دیا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی اما فاطمہ زہرا کو دیا تھا. تو کیا جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ مجھے بھی ایسا ہی جہیز مل رہا ہے تو اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. جی ہاں، میرا بھی اہل سنت کی ایسی ہی سوچ ہے. ابھی بس کیا کرتا ہوں، پھر آپ ساتھ رہیں، چند پہلے اور ملے لوں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کیسے وابستہ ہوا؟ اچھا، آگے بڑھیے. میں منور علی اتاری کورنگی نمبر 3.5 سے بول رہا ہوں. جی منور بھائی. کھلے آنکھ صلی اللہ کیسے کیسے میں تشریف لا رہے ہیں. ہمارا پورا گھر بہت خوش ہے. یہ بہت ہی ملنسار اور لوگوں کے کام آنے والے ہیں. ہمارے گھر کا ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ہم سب ہی پریشان تھے، مگر داماد اتار سن رہے ہوں گے تو ان کا 1000 بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ چند گھنٹوں میں حل کروا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. میری فرمائش ہے تمہارے اتار کو کہ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سارا کہ نات جزاک اللہ خیر. آمین. اوکے، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. نیکسٹ. باپ الاسلام حیدرآباد مدی کوارٹر سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ بہت اچھا ہے اور داماد اتار کو مرحبا. داماد اتار ہمارے شہر باپ الاسلام حیدرآباد میں بھی ابھی تشریف لائے تھے. یہ فرمائش ہے کہ خاک مدینہ ہوتی ہو میں خاک سار ہوتا. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 25 سے رات 26 میں ترقی عطا فرمائے. امر سنت عمر میں علم عمل میں برکت عطا فرمائے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری رہے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. ماشاءاللہ تعالیٰ ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے. اصل ایک مرحبا والی اگر نعت ہو جائے، اگر کوئی اور سنانا چاہیں ہمیں، چشمہ روشن دل ماشاء اللہ. مرحبا. جی صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربی کی دنیا ساتھ میں آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ میں آیا. خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سکینے کی رحمت بن کے چھائی دار شب اس مہینے کی. ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب ہے جہاں میں جشن صبح سے عید کا سامان ہوتا تھا. ادھر شیطان کتنا اپنی مکانی پہ روتا تھا. بہر سے مغمائے صلی علی گنجا فضاؤں میں. فرشتوں کی سلامی دینے والے فوج گاتی تھی جناب آمین سن تو یہ آواز آتی تھی. مرحبا یا مصطفیٰ
مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا منچار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا ہمارے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماشاء اللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ شہزادے حضور بڑے شہزادے سے بڑے شہزادے وہ الحمدللہ سلسلے میں مرحبا جی کال تشریف لائیے. احمد مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے الحمدللہ خیریت سے کرم احسان ہے الحمدللہ اللہ خوش آمدید. جزاک اللہ. آئیں بھی تشریف آوری جو بہت شکریہ. سبحان اللہ. آج کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں ہمارے حافظ حسان بھائی جلوہ فرمائے ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے اور الحمدللہ یہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے ناخواں اور مبلغ بھی ہیں. کیونکہ یہ رشتے داری جو ہماری ہے یہ تو کسی وضاحت کی تو حاجت ہے نہیں. جی جی میرے الحمدللہ کبھی بھی ان کے اور امیر علیہ سنت کے درمیان جو رشتے والا معاملہ یعنی داماد اور سسر والا معاملہ یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. الحمدللہ بس یہ باپا ہی کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ان کی طرف سے سفارش پیش کر رہا ہوں. جی کر دوں. آئیں بھی سلسلے میں تشریف بھی نہیں چاہے مسلمان انشاءاللہ حاجی زمزم انشاءاللہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی زمزم رضا اتاری محسن حسان میں محسن حسان کہتا ہوں. آقا حسان محسن حسان حاجی زمزم رضا اتاری مجھے پہلی بار مدنی قافلے میں بیرون ملک سفر کرنے کی سعادت ان کے ساتھ ملی تھی. ماشاء اللہ. ان کو مطلب میں نے اس موقع پر اظہار کروں گا کہ میں نے ان کے ساتھ ہند میں سفر کی سعادت حاصل کی الحمدللہ. بھائی صاحب اس سے پہلے کہ آپ ڈیٹیل بتائیں مجھے ایک جملہ کہنے کی اگر اجازت مل جائے تو کیونکہ یہ کوئی موقع نکل جائے گا. ماشاء اللہ اتنا محبت بھرا ماحول تھا کہ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دعوت اسلامی اس طرح سے محبت تقسیم کرتی ہے. میرا یہ خیال کہ آپ کا اور حاجی صاحب کا کوئی خونی رشتہ ہے. حاجی زمزم رضا کا اور آپ اس سے بھی بڑھ کر ہے. ماشاء اللہ. جی جی بس یہ دعوت اسلامی ہے جو اس طرح سے لوگوں میں کے دلوں میں محبت ڈالتی ہے اور یوں یہ الحمدللہ قریب آتے چلے جاتے ہیں. محبت تقسیم کرتی ہے دعوت اسلامی. یہ حاجی صاحب آپ فرما رہے تھے کچھ. میں سفر کے وقت کم ہے اس وقت اتنا کروں گا کہ چونکہ ہند میں جو سفر کی سعادت ملی نا جی اور ویسے بھی یہاں پر وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ موقع ملتا ہے ساتھ رہنے کا ماشاء اللہ. تو ان میں میں نے زیادہ کر دیا نا غمخواری کا جذبہ ان میں بہت زیادہ پایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اتنی نسبتوں کے حامل ہونے کے باوجود پڑھ کر خود کا دوسروں کا کام کرنے میں کبھی آر محسوس کرتے نہیں دیکھا ان کو میں نے. سبحان اللہ. کوئی کو ذرا سی محبت کا اظہار کر دیں یقین کریے تو بالکل پیچھے جاتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. ماشاء اللہ. بلکہ ایک بات خاص ہے کہ کوئی بے توجہی کی طرف آپ کی توجہ دلائے تو شکریہ کے ساتھ اسے قبول فرماتے ہوئے دیکھا میں نے. ماشاء اللہ. اور یہ وہ خوبیاں ہیں جو بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں. بے شک. اور یہ سب ان کے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کا فیضان ہے. اللہ عز و جل ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہمیشہ مدینے کی خوشبودار پھولوں کی طرح مہکتا رکھے. کبھی ان کی خوشیاں ختم نہ ہو. اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کے عظیم پیغام کو یہ دنیا بھر میں عام کر کے دعائیں دیتے رہے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مبلغ کے لیے غم خاری اور خیر خواہی یہ تو سمجھے دو پر اگر میں کہوں شاید تو کچھ مدنی پھول اس حوالے سے. میں نے باپا کو یہ دیکھا شروع سے یہی دیکھا ہے کہ دوسروں کے لیے قربا ان کے لیے فکر کرنا اور حتی المقدور
غمخواری کرنا. باپا جس قدر غمخواری کر رہے ہیں، خیر خائی امت کی کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ دکھائے تو صحیح، سامنے آئے تو صحیح. اور اس کو تھوڑا سا میں واضح کرنا چاہوں گا. پہلے تو میں حدیث شریف ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اسی طرح سید اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے فتح رضویہ شریف میں نقل فرمایا ہے کہ فرائض کے بعد نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض ہے نا جی جی، ان کے بعد سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ ہے لوگوں کا دل خوش کرنا، ان کی خیر خائی کرنا. اچھا یہ، اور اسی طرح جس ماحول میں میں نے پرورش پائی، جس گھرانے سے میں وابستہ ہوا، وابستگی تو میری پہلے بھی تھی. اکثر مجھے اسلامی بھائی پوچھتے ہوئے ضمن نیاز کرتا چلے کیونکہ شاید رہ نہ جائے، تو مجھے یہاں بھی بہت سارے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین یہ چاہتے ہوں گے کہ امیر علیہ سنت سے آپ کا کیا، آپ کی رشتہ داری تھی کیا، یہ نسبت کیسے قائم ہوئی؟ تو میں برملا یہ کہا کرتا ہوں. کیوں قائم ہوئی اس پر یہ برملا کہا کرتا ہوں کہ میں نہ اس قابل تھا نہ ہوں. اللہ کرے باپا قابل بنا دیں. تو یہ تو وہ اس کا لیول کیا تھا. دوسرا یہ کہ میں نے ایک تو خیر خائی کا جذبہ، رحم کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے، یہ اپنی والدہ سے پایا انشاءاللہ. وہ دوسروں کے لیے بہت شفیق تھی اور ہیں الحمدللہ. وہ سوتی نہیں ہے، اور ویسے بھی ماں تو ماں ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اور بچوں کے علاوہ اور دیگر رشتے دار وغیرہ جو ان کے سامنے تکلیف زدہ آ جائے، غم زدہ آ جائے، کوشش کرتی ہوں ان کے لیے. ایک تو ان سے پایا میں نے. اچھا اسی طرح باپا کے خاندان مبارک کے دیگر جو افراد ہیں جی جی، ان کے لیے بھی میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ. یعنی بے حسی معاشرے میں اتنی پائی جاتی ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، حالات یہ چل رہے ہیں، نفسا نفسی کا دور ہے. تو باپا کے گھرانے میں جتنے بھی افراد ہیں نا، بشمول شہزادگان اور دیگر اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، تو وہ سب کے سب خیر خائی کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور میں نے ان کو دیکھا، ان سے مزید حصہ پایا ماشاءاللہ. خیر خائی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو دنیاوی خیر خائی، صحیح، مثال کے طور پہ کسی کے پاس گھر نہیں اپنا، تو اس کو گھر کی ترکیب کی کوشش کی، کسی سے کہا یا کوئی ٹھیک. اسی طرح کوئی غریب کسی کی شادی، تو رشتہ، تو اس طرح کے معاملات، کسی کا قرضہ. اچھا ایک خیر خائی ہوتی ہے جو اس سے بھی افضل، وہ ہے دینی خیر خائی، اخروی خیر خائی. وہ یہ کہ دیکھیں کسی کی جان کو بچانا یقیناً یہ افضل عمل ہے، نیک کام ہے، لیکن اس کا ایمان بچانا، اللہ 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 سبحان اللہ. اسی طرح کسی کو دولت دینا، کسی کا کوئی مالی مسئلہ حل کر دینا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن دینی عزت دور کرنا، ہاں اللہ اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ یوں خیر خائی کا جذبہ مجھے ملتا رہتا ہے، اور ابھی تک تو کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. باپا کے صدقے کچھ نہ کچھ اللہ کرے ہو جائے. آمین آمین نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہماری بات چل رہی تھی درس نظامی کے حوالے سے، عالم کورس کے حوالے سے. تو جامعہ میں سے بھی نسبت آپ کو ہے، المدنی لگتا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں یہ سوال کنٹینیو کروں، رکن شورا قاری سلیم اتاری الحمدللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. کیسے آپ لوگ؟ ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی ہمارے حسان بھائی کو دیکھ کر، اور ایز یوزول آپ کو دیکھ کر ماشاء اللہ، آپ کی گفتگو سن کر ماشاء اللہ بہت پیاری پیاری باتیں ماشاء اللہ بیان ہو رہی ہیں. جیسا کہ ہمارے حافظ حسان دعوت برکاتہ العالیہ کی اسپیشلٹیز کو، اور یہ بھی آپ نے ابھی ارشاد فرمایا تھا کہ ان کی زندگی کے الحمدللہ کئی ایسپیکٹس ہیں، بڑے پازیٹیو ہیں الحمدللہ. واقعی کس کس ان کے وصف کو بیان کریں. ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، اور اچھے مبلغ بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک ایسی خصوصیت ہے کہ وہ دنیا میں کسی شخص کو حاصل نہیں ہے. وہ خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارے پیارے پیارے باپا جان کے داماد ہیں. یہ جو خصوصیت ہے، یہ خصوصیت دنیا دعوت اسلامی میں کسی کو حاصل نہیں ہے. الحمدللہ میں ان کے اخلاق سے، ان کے پیار محبت سے، ان کے حسن سلوک سے بہت زیادہ متاثر ہوں. اور ایک بات کہ جس کا اظہار میں ان کے سامنے ایک مرتبہ کیا بھی تھا کہ یہ الحمدللہ
باپا کے مزاج شناس بھی ہیں. الحمدللہ باپا نے مختلف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات لکھی ہیں، عرض کی ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں استغاثے بھی پیش کیے ہیں. تو دوران گفتگو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ رب کائنات کی بارگاہ میں جو عرض کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو استغاثے کرتے ہیں، ماشاءاللہ اسے بہت ہی پیارے انداز سے یہ سمجھ بھی لیتے ہیں. اور اس حوالے سے امیر اہل سنت نے جو اپنے اشعار میں عرض کیا ہوتا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں، یا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو عرض کی ہوتی ہے، یہ فوری طور پر اسے اشعار کی صورت میں الحمدللہ سنا دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں، جس سے ہمارے دل بھی الحمدللہ بڑے محظوظ ہوتے ہیں اور ہم اس سے خوش ہوتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کے اشعار انہیں کس انداز سے یاد ہے. اللہ تبارک و تعالی امیر علیہ سنت سے ان کی محبت میں اور اضافہ فرمائے اور ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور زیادہ دین کی خدمت کرنے کی کا جذبہ اور توفیق دے. ایک اور بات میں مدنی چینل کے ناظرین کو دوبارہ یاد دلاؤں گا. ماشاءاللہ ان کے بھائی جان کی ایک بات مجھے بہت پیاری لگی، بہت ہی اس بات سے مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے الفاظ میں تقریباً اس قسم کی ایک بات کی تھی کہ ان کی خصوصیات کو بیان کرنے کے بعد ایک خصوصیت یہ بیان کی کہ الحمدللہ باپا نے یہ جو نسبت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یہ ماشاءاللہ داماد عطار ہے، تو باپا نے انہیں اپنا داماد بنا کر ان کی عزت افزائی فرمائی. تو واقعی یہ باپا کا بڑا لطف و کرم ہے. تو اس پر یہ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں یہ کم ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں اور زیادہ عزت عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے اور دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے. مدنی قافلوں میں جیسے سفر کرتے ہیں اور جس انداز سے دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ اخلاص کے ساتھ اور زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو امیر علیہ سنت کا منظور نظر بننے کی ہمیں ہم سب کو سعادت عطا فرمائے کہ ہم بھی امیر علیہ سنت کے پسندیدہ بن جائیں، مدنی انعامات کے عامل بن جائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں اور اقوام عالم میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صفت تو ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں نا، میں ادھر بات کرتا ہوں آپ ادھر شعر لے آتے ہیں، تو لگتا ہے امیر علیہ سنت کی نعتیہ دیوان سے اور کلام سے لگاؤ محسوس ہو رہا ہے. مدنی مذاکرے میں بھی ہم یہ حصہ بھی باپا سے ملا ہے ماشاء اللہ. مدنی مذاکرے میں باپا کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اشعار جو ہے نا باپا کے یا دیگر اشعار جو ہمارے یہاں شعراء کے اشعار پڑے جاتے ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. اب کہیں کوئی موضوع کی مناسبت سے شعر نہیں ملتا. ایک دلچسپ بات بتاؤں گا، مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کروں گا. باپا کیسے توجہ کرتے ہیں کہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے اور گفتگو بھی ساتھ ساتھ ذہن میں. اب مثال کے طور پر سیلاب کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. اب سیلاب سے متعلق یا تو اشعار میں دوہراؤں گا اپنی یادداشت میں، مل گئے اپنے حافظے میں تو موقع کی مناسبت سے جہاں بات پوری ہو جائے گی وہ پڑھ دوں گا. اب کہیں نہیں ملے گا. جیسے مثال کے طور پر پان اور گٹکے کے بارے میں ایک بار تذکرہ چل رہا تھا مدنی مذاکرے میں. ٹھیک، اب کہاں سے لاؤں شعر؟ اچھا، تو اب ایک شعر وہ ایک ہوتا ہے شاعر، ایک ہوتا ہے متشاعر، یعنی ادھر سے کچھ کلام لیا، کچھ شعر ادھر سے لیا، تو اس کو سرقہ بھی کہتے ہیں. شاعری کی اصطلاح میں سرقہ چوری کہتے ہیں اسے. تو کچھ یہاں سے لیا کچھ یہاں سے، اس کو جو شعر اس کو متشاعر کہتے ہیں. اچھا، اسی طرح ایک اور اس سے بھی نچلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بس کاریگری معمولی سے کہتے ہیں، اس میں کہیں کہیں چوٹیں بھی کھانی پڑتی ہے. اچھا، جیسے وہ پان گٹکے والا شعر میں آپ کو سنا رہتا ہوں. ٹھیک. مجھے پان گٹکے کی عادت سے مولا بچایا الہی، بچایا الہی، بچایا الہی، بچایا الہی. اچھا، صرف شعر مرتب نہیں کر رہا، شعر لکھنا نہیں، شعر کو پڑھنا بھی ہے.
माशाअल्लाह। नहीं, इससे अल्हम्दुलिल्लाह एक मतलब तलावत आ जाती है, ज़हन तवज्जो जो ना, ये एक अच्छी नियत यहाँ ये भी हो सकती है इतनी सारी नियतों में कि मोमिन की जो तवज्जो है किसी अच्छी चीज के ऊपर, ये मेरा ये ख्याल है कि इससे बढ़ती है। एक और नियत भी कर लिया करता हूँ मैं। जी जी माशाअल्लाह। बापा कुछ देर के लिए, क्योंकि घंटों घंटों बैठते हैं बापा मदनी मुज़ाकरों में। जी जी बेशक 5-5 घंटे बैठे हैं, दर्द उम्मत है अगर दिल में, तो बापा को मेरी वजह से यूं चंद लम्हा आराम मिला है। मैंने खुद भी सुना था और साईं भाई भी बताते हैं कि बापा ने जुमला फरमाया था कि हाफिज हसन की आमद जब मदनी मुज़ाकरे में हुई या शिरकत हुई तो फरमा रहे थे कि मदनी मुज़ाकरे की रौनक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मरहबा। बापा ये फरमाते हैं कि मदनी मुज़ाकरे में आप होते हैं तो मेरा दिल बहुत खुश होता है और रौनक बढ़ जाती है। इस तरह तो बापा का फरमाना बरहक मैं समझता हूँ कि मदनी मुज़ाकरों की जो असल रौनक है ना वो निगरानी शूरा है। सुभान अल्लाह। मेरे नजदीक मेरा एक अपना इंदिया है, ये भी रौनक है मदनी मुज़ाकरे की। वजह आई सब आप ये माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में आपने नहीं देखा कि ये जब नहीं होते तो बाबा ढूंढते होते मेरा शेर कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। नहीं, जिस अंदाज से ये अवामी ज़हन को रिप्रेजेंट करते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इनके जो सवालात होते हैं इनमें खजाना है, तो सवाल उसकी चाबी है। तो सवाल जितना ज्यादा दिलचस्प होगा जवाब सुनने वाले को उतना ही मजा आएगा, देने वाले को भी। तो माशाअल्लाह आई साहब के सवालात इतने प्यारे होते हैं, इतने तो बिल्कुल नब्ज समाते हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, मुर्शिद करने में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। फूले आँख सल्ले आला कहते कहते, फूले आँख सल्ले आला कहते कहते, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी जो सिलसिला आपने मुलाहजा फरमाया उसके बारे में अपने तासुरात और मदनी मशवरे 03012612 पर SMS या feedback@madanichannel.tv पर मेल कर सकते हैं।